الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے استحباب طیب الکلام و طلاقۃ الوجہ عند اللقاء. طیب الکلام کے مستحب ہونے کا بیان. طیب الکلام کہتے ہیں پاکیزہ، عمدہ، نرم کلام کرنا، گفتگو کرنا. یعنی ایک بات یہ ہے کہ پاکیزہ کلام کرنا، عمدہ گفتگو کرنا یہ مستحب ہے. اور دوسری چیز فرمائی کہ طلاقۃ الوجہ عند اللقاء، کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں، ملاقات کریں تو طلاقت وجہ کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، کشادہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملا کریں. شروع میں دو آیات کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں امام صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واغفر جناحک للمؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھیں رحمت اور شفقت سے اہل ایمان کے لیے. وہ لوگ کہ جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مکہ میں تو خاص طور پر بہت ہی مشکل حالات تھے، اور جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کا بولتا تھا اس پر ہر طرح کی تعذیب شروع ہو جاتی تھی، اور راندہ درگاہ ہو جاتا تھا، ٹھکرا دیا جاتا تھا، پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل ایمان کو اپنے سایہ شفقت میں لے لیں. اور دوسری آیت، وہ بھی ایک ٹکڑا ہے آیت کا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کا ایک حصہ ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اگر آپ تند روح ہوتے اور آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. پہلا حصہ ہے اس آیت کا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی، یہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہے آپ پر کہ آپ اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم ہیں، نرم خو ہیں. اگر آپ درست ہوتے، اگر آپ کا لہجہ سخت ہوتا اور آپ کا دل جو ہے وہ بھی کرخت ہوتا، سنگ دل ہوتے آپ، تو اس کے باوجود کہ آپ پیغمبر ہیں، اس کے باوجود کہ آپ محبوب رب العالمین ہیں، یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. یہ جو پہلی بات ہے نا کہ طیب الکلام، خوبصورت بات کرنا، عمدہ بات کرنا، تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے، اس کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ جب جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہو، میراث یا ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، اور کچھ لوگ آ جائیں غریب مسکین، تو کہا کہ بھئی کچھ ان کا دے دو، کچھ نہ کچھ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. تو اس ترکے میں سے، اگرچہ وہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہے کہ ان کا کوئی حصہ بنتا ہے، لیکن ان کو بھی کچھ دے دو. اور کہا کہ اگر کچھ نہیں دے سکتے نا، تو فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرو، یعنی اگر معذرت بھی کرنی ہے تو نرمی سے کرو. اسی طرح والدین کے حوالے سے کہا کہ بھئی والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. تو کہا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ ناروا بات بھی کریں، تو فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ان کو اف مت کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور ان کو جھڑکو نہیں. اور ان سے کیا کہو؟ قَوْلًا كَرِيمًا. عزت والی بات کرو، اکرام والی بات کرو. اسی طرح کہا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اگر انسان مالدار ہو تو لوگوں کو توقعات ہوتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کچھ معاملہ کریں گے، کوئی دال دلیا کریں گے، ہمارا کوئی وظیفہ باندھیں گے. تو کہا کہ مدد کرنی چاہیے اگر تمہاری مقدرت ہو،
لیکن وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر ابھی تم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے امیدوار ہو، اس کے فضل کے، مال کے، اور تمہیں ان سے اعراض بھی کرنا پڑے، تو کیا کہا؟ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو یسر والی بات کرنا، نرمی والی بات کرنا۔ اب دیکھیں، قول کریم، ٹھیک ہے، قول معروف، قول میسور، یسر والی بات، معروف والی بات، کرم والی، عزت والی بات۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات کیا کرو خوبصورت، عمدہ کلام کیا کرو، خوبصورت بات کیا کرو۔ تو انسان کی جو گفتگو ہے، انسان کا جو کلام ہے، وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو نرمی سے بات کرنا، نرم بات کرنا، محبت سے بات کرنا، یہ گویا تقاضا ہے دین کا۔ یہ اور بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحیم، کوئی شفیق نہیں تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ سہل تھے، لین تھے۔ لین کا مطلب ہوتا ہے بہت نرم خو، سہل کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جس سے معاملہ کرنا بہت آسان ہو، جس سے کوئی بھی معاملہ کرنا آسان ہو۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت مشکل شخصیت ہیں جی، ان سے معاملہ کرنا، ان سے جو ہے کوئی ڈیل کرنا آسان نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ سہل تھے، لین تھے، قریب تھے، یعنی اہل ایمان سے قریب رہتے تھے، ایکسیسیبل تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی، آپ نے غلظت کا معاملہ نہیں کیا۔ کئی مقامات ایسے آئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا تھا، اللہ کے دین کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، یا آپ کے اصحاب کی طرف سے بھی کبھی کوئی کوتاہی ایسی ہوتی تھی دینی اعتبار سے جس کا اخلاقی ضرر ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ متغیر ہو جاتا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ جلال میں آ جاتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جلال کی وجہ سے آپ کا جسم کانپنے لگتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طبعاً بہت زیادہ رحمت و شفقت تھی۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس آ گئے ہیں ایک پیغمبر جو تمہیں میں سے ہیں۔ کہا کہ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے وہ ان پر بہت بھاری پڑتی ہے، بہت بار آور ان کو لگتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے معاملے میں انتہائی حریص ہیں، چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی تمہیں مل جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے ساتھ رأفت اور رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور رحمت للعالمین ہیں۔ اور خود آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، اے لوگو میں ایک رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا پوری انسانیت کو ہدیہ کی گئی ہے۔ میں ایک تحفہ ہوں جو رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کے اندر چونکہ نرمی آپ کے مزاج میں شامل تھی، تو اس کی وجہ سے کچھ منافقین اور کچھ شریر قسم کے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے، اس کی لیوریج لیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے، مشرکین کے ساتھ تو قتال ہے، اور جد و جہد کیجئے اور ایفرٹ کیجئے منافقین کے خلاف، اور کہا واغلظ علیہم، اور آپ جو ہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجئے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا کلام خوبصورت ہو، عمدہ ہو، اور اس کی گویا بہت فضیلتیں احادیث میں جو ہے بیان ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پر آگ حرام کر دی گئی ہے اور جو آگ پر حرام کر دیے گئے ہیں، یعنی جہنم پہ حرام کر دیے گئے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی آپ فرمائیے۔ آپ نے کہا تحرم علی کل قریب حیل لین سہل، جنت کو حرام، جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے ہر اس شخص پر جو قریب ہے، جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ارد گرد رہتا ہے، یعنی اب کوئی ہٹو بچو نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو کارڈن آف نہیں کیا ہوا ہے، کوئی الگ جو ہے کسی آئری ٹاور میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہے۔
پھر کہا کہ وہ ہین ہیں، سہولت کا معاملہ کرنے والے ہیں، لین ہے، نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں، سہل ہیں، آسانی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو آسانی کرنے والا، نرم خو، سہل مزاج۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں یہ الفاظ آتے ہیں، جو بہت مشہور حدیث ہے ہند بن ابی حالہ کی۔ تو اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل انہوں نے بیان کیے تو فرمایا دائم البشر، دائم البشر، ہر وقت آپ کے چہرے پہ جیسے مسکراہٹ تھی۔ وہ جو آگے آئے گا طلاقت الوجہ، کہ جب انسان کسی سے ملے تو خندہ روئی سے ملے، دائم البشر، ہر وقت کوئی بھی آدمی آپ سے ملتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک لفظ پلیزنٹ، بہت ہی پلیزنٹ احساس ہوتا تھا اسے پیغمبر سے مل کر۔ سہل الخلق، آپ کے اخلاق انتہائی سہولت والے تھے، آسانی والے تھے۔ لین الجانب، اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والے تھے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، جو یہاں الفاظ آئے ہیں، نہ آپ فظ تھے نہ غلیظ۔ اور یہاں قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ فظ کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، گفتگو سے ہوتا ہے، اور غلظت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو نہ تو آپ کی گفتگو میں تندی تھی، سختی تھی، اور نہ ہی آپ کا دل سخت تھا، یعنی آپ سنگ دل نہیں تھے۔ اب یہاں جو پہلی حدیث وہ لے کر آئے ہیں، سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ۔ اور کہا کہ اگر کوئی آدمی اتنی مقدرت بھی نہیں رکھتا، اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتا کہ ایک پوری کھجور تو دور کی بات ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی وہ صدقہ نہیں کر سکتا، تو کہا کہ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر تم کسی کو مالی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کوئی اس کو اچھی بات کر دو، کوئی پاکیزہ بول اس کے سامنے کہہ دو۔ اور یہ حدیث جو ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ محذوف ہے یہاں پر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اے لوگو تم سب کو اپنے رب سے مواجہہ کرنا ہوگا، اور تمہیں اپنے رب سے مکالمہ کرنا ہوگا، اور لیس بینہ و بینہ ترجمان، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی انٹرمیڈیری نہیں ہوگا، براہ راست جیسے گفتگو ہوگی۔ اور کہا کہ پھر اس وقت انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہوگی، بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم ہوگی، سامنے دیکھے گا تو جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا نا، جو اس نے اعمال کیے ہوں گے وہ سامنے ہوں گے۔ یعنی گویا اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا چیز ہوگی؟ وہ جو نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے۔ اس موقع پر فرمایا کہ اے لوگو جہنم سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، تو اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو تو پھر کیا کرو؟ پھر کچھ صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کا خیال کرو، اور اگر کچھ کرنے جوگے نہیں ہو مالیاتی اعتبار سے تو پھر اچھی بات کرو، پاکیزہ بات کرو۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے۔ اب کلمہ طیبہ علماء نے اس کو دو طریقے سے بیان کیا ہے۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا مطلب ہے جو اصلاً پاکیزہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مثال کے طور پر وہ کلمات ذکر ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو کلمہ طیبہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو ایک تو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، انسان کلمات ذکر کرے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ سب صدقہ ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بلکہ میں تو ریسیونگ اینڈ پر ہوں، میں تو ید السفلی ہوں، میں تو لوگوں کی خیرات پر گویا میرا گزر اوقات ہوتا ہے، میں کیا مال خرچ کر سکتا ہوں، میں کیسے صدقہ دے سکتا ہوں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس زبان تو ہے نا، تو تم کیا کرو، یہ کلمات ذکر کہو، اس سے تمہیں گویا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی معراج میں آپ اپنے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے،
تو سیدنا ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور ان سے یہ کہیے کہ جو جنت ہے اس کی زمین بہت پاکیزہ ہے، بہت فرٹائل ہے، بہت زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے. یعنی جنت جو ہے بہت فرٹائل زمین ہے، پانی بہت میٹھا ہے، لیکن اس میں کاشت کیسے ہوتی ہے، درخت کیسے لگتے ہیں، وہ باغ بنتا کیسے ہے. تو کہا کہ اس کا جو باغ بننا ہے، اس کی جو زرع ہے، اس کی کھیتی کیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یعنی آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگ گیا. آپ نے سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک پودا لگ گیا. آپ نے اللہ اکبر کہا، جنت میں ایک آپ کے لیے تناور درخت اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. تو گویا ہم اپنی زبان سے گویا اپنی جنت کاشت کر سکتے ہیں. تو کلمات ذکر بھی اس میں شامل ہیں. اور دوسرا مطلب جو کلمہ طیبہ کا ہے کہ کوئی بھی مباح کلام جس کا مقصد جو ہے وہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، اس کا مقصد کیا ہو، کسی مومن کے دل میں کوئی خوشی داخل کر دینا. کوئی کسی آدمی کے پاس آپ گئے اور وہ بہت پریشان تھا، بہت اداس تھا، کوئی عزیز اس کا فوت ہو گیا، اس کو کوئی بڑا مالیاتی نقصان ہو گیا، اور آپ نے جا کر اس سے کوئی ایسی لائٹ بات کر دی، کوئی ایسی بات کر دی جس سے اس کا غم دور ہو گیا، جس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ اس جو ہے ایک ٹراما سے وہ نکل آیا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ پاکیزہ کلمہ ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملات صحیح ہو جاتے ہیں. تو اب کہا کہ کوئی بھی تم ایسی بات کرو کہ جو بات تمہارے بھائی کو خوش کرنے والی ہے، اس کے دل میں سرور کو داخل کرنے والی ہے، تو یہ چیز بھی کلمہ طیبہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو تمہیں چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرو، مال خرچ کرو. اور یہ بات بہت اہم ہے. جیسے صدقہ و خیرات ہے نا، تو ہر نیکی کی کچھ آفات ہوتی ہیں. تو جو صدقہ و خیرات ہے اس کی بھی کچھ آفات ہیں. سب سے بڑی آفت تو ریا ہے. اس کے بعد دو اور بڑی آفتیں ہیں، اور وہ کیا ہے، ایک من ہے اور ایک اذا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے لوگو، اپنے صدقات کو اکارت نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو، ان کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. اب بار کسی کی کو مدد کر دی ہے تو اب بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، یا توہین آمیز انداز میں، رسوا کن انداز میں اس کی مدد کی جا رہی ہے، اذیت دے کر اور اس کی جو عزت نفس ہے اس کو ٹھیس پہنچا کر. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو صدقہ و خیرات ہیں ان کی آفات سے بچیں، ریاکاری پیدا نہ ہو اور جو ہے وہ احسان نہ جتلائیں اور اذیت نہ دیں، تو اس کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھنا بہت مفید ہے کہ ہم چاہے 1 ارب روپے کی چیریٹی کر رہے ہیں، چاہے ہم 10 روپے کی چیریٹی کر رہے ہیں، یہ کوئی ہم کسی اور پر احسان نہیں کر رہے. یہ سب کر کر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں. ورنہ ہم تو جہنم میں جانے والے ہیں اگر ہم نے لوگوں کی مدد نہ کی اور ہمارے پاس قدرت تھی، مقدرت تھی، اور ہم نے مال سینچ کر رکھا، تو گویا یہ عمل تو جہنم میں لے جانے والا ہے. تو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم سے بچو تو پھر 1 کھجور صدقہ کرو. پوری کھجور نہیں کر سکتے، آدھی کھجور کر دو. اور اگر کچھ بھی صدقہ نہیں کر سکتے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر دو یا کوئی کلمہ ذکر جو ہے اپنی زبان سے ادا کر دو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.